گردی ہے. اگر پاکستان کی فوج کے حوالے سے ایز اے ادارہ یہ کام کیا جائے, اور یہ ایز اے ادارہ ہو رہا ہے. میں آپ کو ہمارے لائیو سیشن میں میرے اسٹوڈنٹس آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی والد صاحب نے جو ہے وہ کروایا تھا بھرتی اس میں کیڈٹ کالج میں, میرے اپنے بچے کا کلاس فیلو ہے, کیڈٹ کالج چھوڑ کے آ گیا ایک اس لیڈر کی محبت میں کہ جس کا پتہ نہیں کیا ماضی ہے, مستقبل اس کا کیا ہونا ہے. یہ جو نفرت ہے نا, اس لیول پہ نفرت نہیں جانی چاہیے. پی ایم ایل این نے بھی تو یہی کیا. میاں صاحب کی گجرانوالی تقریر اس وقت یہ ہو رہی ہے, بات یہ ہو رہی ہے, اگر آپ نے یہی بات کرنی ہے نا تو پھر میرے بھائی یہ ٹاپک ہم نے ڈسکس ہی نہیں کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ ہم نے یہ ایک بندہ ایسا لانچ کیا ہے جو بڑا پرہیزگار ہے. اب مجھے مثالیں, مجھے تو موسیٰ کہہ کے لانچ کروایا تھا, مجھے فرعون کی مثالیں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, کل تک یہی کہتے تھے یہ چور ہیں, وہ چور ہیں, ان کی بات نہ کریں, ہم نے نیا بندہ لے کے آئے. اگر نئے بندے نے بھی کہنا ہے کہ میں چھوٹا چور ہوں, یہ مجھ سے بڑے چور ہیں, تو بھائی تو بھی نکل, ہم نہیں تجھے ایکسیپٹ کرتے. تجھے ایکسیپٹ اس لیے کیا تھا کہ تو نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ میں وہ کچھ نہیں ہوں, لیکن تو ہر بات پہ جھوٹا نکلا. ٹھیک ہے, ہر وہ بات جو تم نے کلیم کی وہ تم جھوٹے نکلے, سوائے ایک چیز کے کہ ملک چھوڑ کے نہیں جاؤ گے. واللہ عالم کہ تمہیں آفر نہیں کی جا رہی یا تم جینوئنلی نہیں چھوڑ کے جا رہے, یہ تو ہمیں نہیں پتا. ہم اس نے ظان رکھتے ہیں کہ جینوئنلی چھوڑ کے نہیں جا رہے, ورنہ تم کسی بات پہ قائم نہیں رہے. یہ پی ٹی اے والوں کا سب سے بڑا مرض ہے. جیسے ہی ہم ان کو غلطیاں گنوانا شروع کرتے ہیں, کہتے ہیں نواز شریف بھی ایسا تھا. تو بھائی اگر وہ ایسا تھا اور اس کا ہی چھوٹا بھائی لانچ کرنا تھا تو ہمیں کیوں خواب دکھائے تھے؟ ہمیں کس چیز کے خواب دکھائے تھے تم لوگوں نے؟ تم تو وہی کچھ نکلے. ٹھیک ہے, پھر یہ دھوکہ دہی چھوڑ دیں, یہ چیز ہے. تو میں ایسے دہشت گردی سمجھتا ہوں اس حوالے سے. ہاں بالکل, نظریاتی دہشت گردی میرے نزدیک بندہ قتل کرنے سے بڑی ہے. کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ فتنہ قتل سے بڑا ہے. یہ قرآن کا یہ فتنہ ہے, یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ فتنہ ہے. اور میں یہ بالکل, اور یہ خود مان چکے ہیں. اب دیکھیں, مجھے شیر افضل مروت کو میں نے کہا تھا کہ بیرسٹر گور کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ عادل راجہ جو کچھ کر رہا ہے یہ غلط ہے. یہ میں نے اس کو کہا تھا, گن پوائنٹ پہ کھلوایا. یہی باتیں ہم بھی پہلے کر رہے تھے. عادل راجہ نے میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا کہ اس اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا ہے, جو خود گن پوائنٹ پہ میڈیا پہ لانچ ہوا تھا خان کو بت بنانے کے لیے, اور وہ پھر فوج کے خلاف ہو کے خان کے ساتھ ہو گیا, جو خود اسٹیبلشمنٹ کا بغل بچہ, ان کی تنخواہوں پہ پلنے والا. میری تو نوکری اسٹیبلشمنٹ نے 2017 میں فارغ کی ہے, میں تو ان کا ڈسا ہوں. میں نے اس وقت عمران خان وزیر اعظم جب 2018 میں بنا, میں نے اسے بھی خط لکھا. میں نے ایک ایک بندے کو اپروچ کیا کہ میرے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں. میں کورٹ میں گیا. یہ آج جو عطر من اللہ اتنا نظریاتی بنا ہے نا, اس کے پاس ہی میرا کیس لگا تھا. اس وقت یہ اسٹیبلشمنٹ کا بغل بچہ ہوتا تھا, آج بڑا نظریاتی بنا ہوا ہے. مجھے ان سب کا ماضی پتا ہے. یہ سب لوگ اس وقت اگر شوکت صدیقی کے ساتھ کھڑے ہوتے نا, مجھے ان کے اخلاص کے اوپر میں مانتا. ٹھیک ہے, بابر ستار کی صرف میں عزت کرتا ہوں, میں جیو پہ اس وقت بھی دیکھتا تھا, لیکن ان کا حال یہ ہے کہ سب زیادہ پی ٹی اے مخالف تھی انہیں جج بنانے میں. تو مجھے بتائیں اللہ کے بندو, کوئی ایک خامی بتاؤ نون لیگ پیپلز پارٹی کی جو اس سے زیادہ ورسٹ فارم میں اس جماعت میں نہ آئی ہو, ان کے بڑوں میں نہ آئی ہو. میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں, لیکن ہمارا یہ پلیٹ فارم پولیٹیکل نہیں ہے, اس وجہ سے میں اس لیول پہ نہیں اترتا. یہ بھی مجھے اس لیے اترنا پڑتا ہے کہ ہمارے اکثر اسٹوڈنٹ ینگ جنریشن ہے اور وہ ان کے ہاتھوں گمراہ ہو رہے ہیں, اپنا مستقبل برباد کریں گے, اینڈ رزلٹ کچھ نہیں نکلنا. ہٹلر کے لیے بھی 2.5 کروڑ لوگوں نے ٹیٹو بنوائے تھے, وہ بھی اسی طریقے سے ہاتھ اٹھا کے لیتا تھا. اینڈ رزلٹ کیا نکلا ہے؟ آج جرمنی شرمندہ ہے ہٹلر کا نام لینے سے. اللہ نہ کرے کہ خان صاحب کا مستقبل یہ ہو. جیل میں گئے ہیں, میری کبھی ملاقات بھی, میں ان کے کہوں گا خدا کے لیے آپ اپنی زندگی میں اپنے فتنے کو ختم کر کے جائیں. جو آپ نے غلط چیزیں کی ہیں ان سے معافی مانگیں, اور اپنی نوجوان نسل کو, اس لیے دیکھیں 4 ٹکڑے تو ہو چکے ہیں جماعت میں, اور بھی ٹکڑے ہوں گے. تو اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ یہ کوئی ایک وہ ہے ہی نہیں چیز. تو عادل راجہ کے بارے میں شیر افضل مروت نے کہا کہ یہ گمراہ کر رہا ہے, وہ آج تک گمراہ کر رہا ہے. ان کی میٹنگوں میں بھی وہ آن لائن آئے ہوتے ہیں, سب کچھ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک ٹکٹ میں 3-3 4-4 مزے کر رہے ہیں, کوئی ان کا کوئی کرائٹیریا نہیں کچھ. یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میں ریلیجس بندہ ہوں. میں مولویوں کو بھی آڑے ہاتھوں لیتا ہوں ان کی منافقت کی وجہ سے, پولیٹیکل جماعتوں کو بھی. اب جب یہ ساری میں باتیں کروں گا یہ کہیں گے زرداری بھی یہ کرتا ہے, نواز شریف بھی یہ کرتا ہے. یار یہ ٹاپک ہی نہیں ہے. یہ اسی طریقے سے ہے کہ بیٹا تو کیوں فیل ہوا؟ ابا جی آپ کے دوست کا بیٹا بھی فیل ہو گیا, تیری پھوپھی بھی ناس گئی سی, اور بھائی میری ساری پھوپھیاں بھی ناس جان. تو آڑے پھوپھے نے جو کیتا ہے نا, یہ بڑی سخت زیادتی کی ہے.